اس نے کہا یہ تو بات میری بیوی کو نہیں پتا کہ میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوں، تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا چھوڑ یہ ساری باتیں، تو نے بچیوں کی شادی کرنی ہے؟ کہا ہاں۔ تو محمد بشیر کو وہ کار والا کہنے لگا تیرے پاس جہیز کے پیسے نہیں، تیرے پاس جو ہے وہ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے مال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اٹیچی کیس پکڑ۔ اٹیچی کیس پکڑا، وہ کھولا تو اس میں 35 لاکھ روپیہ تھا۔ وہ کار والا کہنے لگا یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ محمد بشیر کہنے لگا کہ جناب آج کوئی 35 روپے کسی کو نہیں دیتا، 35 لاکھ اٹیچی کیس بھر کے لے آئے ہو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، لیکن مدینے والا مجھے بھی جانتا ہے، تجھے بھی جانتا ہے۔ کہا کہ حضور تجھے بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، تو نے رات کو درود و سلام پڑھا، تیری نیت اتنی باکمال تھی کہ حضور میرے خواب میں آئے، فرمایا تجھے رب نے مال دیا ہے، اٹھ جا اور جلدی سے جا کے اس محمد بشیر کی بیٹیوں کے شادی کے لیے جا کے انتظامات کرنا، تیری ڈیوٹی رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی۔ اب درود و سلام پڑھ کے اپنا تعلق حضور سے مضبوط کر کے تو دیکھیں رب سارے انتظام کر دے، زندگی کی ہر پریشانی دور کر دے گا اگر ہمارا تعلق حضور سے مضبوط ہوگا۔ ہمارا تعلق مضبوط نہیں، ایمان کمزور، اندر اندھیرے، گند اور غلاظت، کھوپڑیوں کے اندر گند، اور اتنے کمزور ایمان، ہم اندر سے کوئی وظیفہ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اندر کیا چل رہا ہوگا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں معاملہ حل ہوگا، اتنا ڈاٹا، اتنا مشکل، اتنا بڑا معاملہ ہے، پتہ نہیں کہ 2 لائنیں پڑھنے سے ہوتا بھی ہے کہ چلو کر لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک انسان کا ایمان کامل نہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی فتح یابی عطا نہیں کرتا۔ اپنا تعلق مضبوط کرے حضور سے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، دنیا میں بھی ترقی، قبر میں بھی ترقی، آخرت میں بھی ترقی، میدان محشر میں بھی ترقی، پل صراط پر بھی ترقی، جنت میں بھی ترقی، جنت میں بھی ترقی ہوگی۔ جس نے زیادہ زیادہ درود و سلام اور اللہ کا ذکر کیا ہوگا وہ ترقی کر کے اتنی منزل میں، اونچی منزل کے اندر ہوگا، اور جس نے وقت گوایا ہوگا وہ نچلی منزل میں ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنا تعلق دن بدن اپنا نہیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق بھی مضبوط کریں، اور کوئی کام اللہ واسطے بھی کرنا سیکھیں۔ آپ اور میں کبھی کبھار نا دکھاوے سے باہر آ کے، ریاکاری سے باہر آ کے، اور دنیا داری سے باہر آ کے اللہ واسطے بھی کام کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آخری بات ہے، حضرت شیخ بزاز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ فرماتے میں بازار میں جا رہا تھا، مجھے ایک تھیلی ملی، بڑی خوبصورت ریشم کی تھیلی تھی، میں نے اس تھیلی کو اٹھایا، اب اٹھایا تو اس کے اندر دیکھا تو بہت قیمتی ہار تھا۔ جو بندہ اللہ واسطے کام، اللہ کی رضا کے لیے درس قرآن میں آئے تو کسی کے لیے نہ آئے، میرے واسطے نہ آئے، کاشف کے لیے نہ آئے، نور الہی کے لیے، کسی کے لیے بھی نہ آئے، بس رب کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اگر کسی کو دعوت دیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے، نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، تلاوت قرآن، ذکر اذکار خدا واسطے، کوئی نیکی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا واسطے کریں۔ اب وہ بزرگ حضرت شیخ بزاز، نام کیا ہے جی؟ حضرت شیخ بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی کھولی تو اندر دیکھا تو بڑا قیمتی ہار تھا۔ میں نے کہا کسی کا گرا ہوگا، چلو پوچھیں گے، اگر کوئی مل گیا تو اس کو واپس کر دیں گے۔ میں گھر آیا، میں نے وہ ہار رکھا، میں نماز ظہر یا عصر کے لیے مسجد میں گیا تو ایک بابا جی کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے کہ میرا بہت قیمتی ہار گم ہوا، اگر وہ ہار مجھے کوئی لوٹا دے تو میں 500 دینار، 4.5 ماشے کا 1 دینار سونے کا ہوتا ہے، 500 دینار اس کو بطور تحفہ دوں گا۔ اب حضرت شیخ بزاز فرماتے میں مکے میں رہنے والا تھا اور میں دین اسلام کا طالب علم تھا، تو میرے کئی دن فاقوں سے گزر رہے تھے، میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔
گھر میں غربت تھی، مفلسی تھی، غریب تھا، لیکن میں نے جب اس بابے کا اعلان سنا تو دل کے اندر خیال آیا کہ چلو امانت بھی چلی جائے گی، 500 دینار بھی لے لوں گا، بھوک بھی مٹا لوں گا۔ شیخ بزاد فرماتے ہیں میں نے اس بابے کو پکڑا، ہاتھ پکڑا، میں لے گیا اور جا کر کے اپنے گھر میں بٹھایا۔ میں نے کہا بتاؤ نشانی کیا ہے؟ تمہاری تھیلی تھی؟ اگر تھی تو کس طرح کی تھی؟ میں نے نشانیاں پوچھی، اس نے ساری نشانیاں صحیح بتائیں۔ میں نے ہاتھ نکالا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب جس کا انعام 500 سونے کی اشرفیاں ہوں تو ہار کتنا قیمتی ہوگا۔ اب جو ہے وہ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا تو نے یہ ہار دیا، میں تجھے اعلان کردہ انعام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ بزاد فرماتے ہیں اس بابے نے 500 دینار نکال کر میری طرف بڑھائے تو میں نے ایسے ہاتھ کیا۔ جب ہاتھ کیا تو میں نے دل کے اندر سوچا کہ کوئی نہ کوئی کام تو رب واسطے ہونا چاہیے۔ غربت بھی تھی، مفلسی بھی تھی، اور کئی دن سے میں بھوکا تھا، فاقے میں تھا، روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں نے ایک مسلمان کی امانت مسلمان تک پہنچائی ہے۔ کوئی کام اللہ واسطے ہونا چاہیے، رب کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بابا یہ انعام میں نہیں لوں گا، میں نے یہ کام، یہ نیکی والا کام میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بس، اور میرا کوئی مقصد نہیں آپ لے جائیں۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا چلو 500 نہیں تو 200-400 تو لے لو، چلو 200 نہیں تو 100 دینار تو لے لو، کچھ نہ کچھ تو لو۔ کہا نہیں بابا، جو بندہ رب کے لیے کام کرے تو پھر خریداری اور سودے بازی نہیں کرتا، لہٰذا آپ چلے جائیں۔ اب جو ہے وہ بابا جی چلے گئے۔ شیخ بزاد فرماتے ہیں رب کس طرح دوری کر کے جو ہے وہ لٹاتا ہے اور بندے کا قرض رکھتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر پہ نکلا، بحری جہاز پہ بیٹھا، راستے میں سمندری طوفان آیا، اور وہ طوفان اتنا بڑا، اتنی خطرناک لہریں تھی کہ جو ہے وہ ہمارا جہاز اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکا، تباہ ہو گیا۔ دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گئے، کوئی مر گیا، کوئی بچ گیا، نہ جانے کہاں گئے۔ میرے ہتھے پھٹا چڑھ گیا، میں پھٹے پہ بیٹھا، تیرتا ایک جو ہے وہ جزیرے پر پہنچ گیا۔ ایک جزیرے پہ پہنچا جو سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں، وہاں پر پہنچا تو میں نے سامنے دیکھا ایک مسجد تھی۔ میں نے کہا شکر ہے یہ جزیرہ مسلمانوں کا ہے۔ میں جلدی سے جو ہے وہ گیا، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تلاوت قرآن کر رہا تھا کہ میری تلاوت قرآن سن کر جو اس جزیرے کے لوگ تھے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اتنا سونا قرآن پڑھتا ہے، اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے۔ کہا کہ سارے لوگ مل کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے امام صاحب کا 2 دن پہلے وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو امامت کی پیشکش کرتے ہیں، آپ یہاں پر امامت نہیں کرواتے۔ اب حضرت شیخ بزاد فرماتے ہیں کہ میں تو کشتی توڑ آیا تھا تو مجھے تو ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں امامت کروں گا۔ انہوں نے جو ہے وہ بہترین وظیفہ لگا دیا اور خدمت کا بھی مجھے بتا دیا، اور میں نے امامت شروع کر دی۔ میں نے ابھی 5 نمازیں ایک دن کی پڑھائی تھی، اگلے دن سارے لوگ مل کر دوبارہ آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی جوان سالہ با پردہ با حیا نیک پرہیزگار متقیہ بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جس طرح آپ حسین و جمیل ہیں اور خوبصورت ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس بیٹی کا نکاح آپ سے نہ کر دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جس طرح تمہاری بندی، انہوں نے جو ہے وہ نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ شیخ بزاد فرماتے ہیں جب میں حجرہ عروسی میں گیا، دلہن کے پاس گیا، میں نے جب گھونگھٹ اٹھایا دیکھا تو فوری طور پہ حضرت شیخ بزاد فرماتے ہیں مجھ پر غشی کا دورہ آیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کر کے جو ہے وہ میری دلہن نے پوچھا تو میں خاموشی کے ساتھ ساری رات اسی جو ہے وہ دلہن کو دیکھتا رہا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ صبح ہوئی تو لوگ جو ہے وہ ملنے کے لیے میرے پاس آئے اور کچھ بزرگ عورتیں بھی آئیں، اور وہ عورتیں آ کر میرے پاس بیٹھی، بزرگ عورتیں، بوڑھی عورتیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہم نے دلہن سے پوچھا ہے کہ تیری جو ہے وہ زندگی کا پہلا دن کیسا گزرا، تو اس نے کہا کہ آپ نے کیسے لالچی آدمی سے جو ہے
وہ میری شادی کر دی، میرے گلے میں تھا ہار، وہ بندہ ساری رات ہار ہی دیکھتا رہا۔ تو حضرت شیخ بزاز فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی کو بھی تک یہ کہانی نہیں سنائی، اب سنو تم، اصل میں یہ وہی ہار تھا جو میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے بابے کو واپس کیا تھا، یہ وہی ہار تھا۔ اور خالق کائنات کا کرم دیکھو، اللہ کا انعام دیکھو، جو رب کے لیے چلے، رب کے لیے کام کرے، رب کے لیے نیکی کرے، رب نے ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی۔ میں نے ایک ہار صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے واپس کیا تھا، رب نے خالی ہار نہیں مجھے واپس کیا، رب نے ہار پہنا کر دلہن بنا کر ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت اور نیکوکار پرہیزگار ایک عورت کو بھی، ہار والی کو بھی میرے نکاح میں دے دیا۔ اب جو ہے وہ جو قریب لوگ بیٹھے تھے وہ نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت شیخ بزاز کہنے لگے تمہیں کیا ہوا، تم نے کیوں نعرے لگائے؟ کہا کہ جو بابا جی تھے نا، وہ بابا جی جن کو ہار واپس کیا تھا وہی ہمارے امام صاحب ہیں، اور یہ انہی کی بیٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بابا جی ایک بار شہر گئے تھے، جب ان کا ہار گم ہوا، جب واپس پلٹ کر جزیرے پر آئے تو آ کر کہنے لگے میں نے دنیا میں ایک ہی مومن دیکھا ہے۔ اور وہ بابا جی نمازوں کے بعد دعا کیا کرتے تھے، مولا مجھے اس کے ساتھ ملا دے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے بابے کی دعا کو بھی قبول کیا، امام صاحب کی دعاؤں کو بھی قبول کیا، اور رب نے تجھے بھی جو رب کے لیے کام کیا تھا اس کا دوہرا اجر عطا فرمایا۔ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، سچی بات ہے، اپنے دل سے ہم پوچھیں، نیکیاں، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، سخاوتیں، ہمارا دل کرتا ہے، اندر سے نفس شیطان یہ کہتا ہے تمہیں 1,00,000 روپیہ، 1,000 روپیہ، 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، تو کم از کم 2، 4، 5 بندوں کو تو پتا، 10 بندوں کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ جناب کتنے سخی ہیں۔ اگر تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اشراق چاش پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ 4 بندوں کو پتا چلے۔ نعت پڑھتے ہیں تو نعت خوانی کے اندر دکھاوا، بھائی اتنا شوق ہے، بعضوں کو اگر نعت خوانی کا موقع نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حالانکہ نعت جس کے لیے پڑھنی ہے وہ تو حضور گنبد خضرا میں اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، تو گھر جا کے لائٹ بند کر کے کمرے کا بوا بند کر کے بتا پڑے تو حضور میں سنتے ہیں یا اسپیکر میں زیادہ سنتے ہیں؟ اب اسپیکر میں جو ہے وہ پڑھنے کا انداز اور ہوگا، گھر میں پڑھنے کا انداز اور ہوگا۔ یہ اخلاص نہیں، اخلاص اسے کہا جاتا ہے کہ نظر مخلوق پہ نہیں خالق پہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا ذہن ہونا چاہیے اور اپنا رابطہ حضور سے مضبوط فرمائیں۔ والدہ محترمہ محمد رضوان قادری کے سال ثواب کی محفل پاک بروز اتوار دوپہر 12 بجے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ محمد رضوان ادارت القرآن کے سرگرم کارکن ہیں۔ یہ جامعہ مسجد الف لام میم عامر روڈ PSO پیٹرول پمپ کے ساتھ والی گلی میں انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ